سجدہ سہو واجب ہونے کی چند صورتیں، کس پر اور کب لازم ہوتا ہے؟ تو ذہن نشین فرما لیں کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے عام طور پر 3 چیزوں کی وجہ سے۔ نمبر 1، فرض میں تاخیر کر دی جائے۔ نمبر 2، واجب میں تاخیر کر دی جائے۔ اور نمبر 3، واجب رہ جائے نماز کے اندر۔ عام طور پہ ان 3 صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اور یہ سجدہ سہو کس پر لازم ہے؟ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر لازم ہے۔ جب بھی ان میں سے کوئی صورت پیش آ جائے تو اس نماز کے اندر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ اور سجدہ سہو جب نماز کے لیے آپ اتحیات میں آخری اتحیات یعنی آخری قعدہ میں اگر بیٹھیں گے، تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد 2 سجدے کرنا، ان کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے اور یہ واجب ہے۔ اگر اس کو ادا نہ کیا گیا تو اس نماز کو وقت کے اندر اندر دوبارہ قضا کرنا یعنی دوبارہ اس کو پڑھنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اب اس کے لیے ذہن نشین فرما لیں، اگر یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے امام کو، گویا نماز کے اندر امام سے کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا لازم اور ضروری تھا، امام بھول گیا، سجدہ سہو نہ کر سکا، بعد میں یاد آیا تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا وقت کے اندر اندر۔ لیکن یہ یاد رکھیے، جب امام وہ نماز دوبارہ پڑھائے گا تو آنے والا کوئی اور بندہ اس نماز میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اگر شامل ہو گیا تو بعد میں امام سلام پھیرنے کے بعد اطلاع کر دے کہ بھئی ہم نے نماز پہلے ادا کر لی تھی اور اس میں ایک واجب رہ گیا جس کی وجہ سے اس نماز کو دوبارہ پڑھا گیا، تو لہٰذا ہماری نماز میں سے صرف ایک واجب رہتا تھا، ہم نے اس کی وجہ سے اس نماز کو پڑھایا، اور آپ کی نماز مکمل فرض نماز رہتی ہے تو آپ کی ہمارے پیچھے اقتداء درست نہیں ہوئی، لہٰذا آپ وہ افراد جو نئے ساتھی نماز میں شامل ہوئے ہیں وہ اپنی نماز کو اثر نو یعنی دوبارہ سے ادا کر لیں۔ اور اگر یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے اکیلے نماز پڑھنے والے کو، کوئی بھی اگر اکیلا نماز پڑھنے والا کوئی ایسی غلطی کر دے جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے، وہ میں نے عرض کر دیا 3 چیزیں ہیں عام طور پر۔ نمبر 1، فرض میں تاخیر ہو گئی۔ نمبر 2، واجب میں تاخیر ہو گئی۔ نمبر 3، واجب رہ گیا۔ میں یہ عرض کر دوں، یہ نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، ان کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ جس کی وجہ سے وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار سکے۔ اب 24 گھنٹے کے اندر بندے کو سب سے اہم مسئلہ جو بار بار پیش آتا ہے وہ نماز کا ہے، تو لہٰذا نماز کے متعلق ہر بندے کو، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کو علم حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو لہٰذا میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ نماز کے اندر کون کون سے واجب ہیں، کون کون فرض ہیں، اس کے لیے آپ علماء سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں اپنی عبادت کو صحیح طور پر تاکہ ادا کر سکیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر کسی بندے کو عام طور پر اکیلا جب نماز پڑھ رہا ہو، کوئی ایسا مسئلہ نماز میں پیش آ گیا کہ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب رہ گیا یا کوئی واجب میں تاخیر ہو گئی یا اسی طرح کسی فرض میں تاخیر ہو گئی، تو اس پر سجدہ سہو لازم ہے، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اس کو جب سلام پھیرنے والے، جس اتحیات کے بعد سلام پھیرنا ہے، اس اتحیات میں یعنی قعدہ میں جب بیٹھیں گے، تشہد کی مقدار پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرنا لازم اور ضروری ہے۔ بعض دفعہ یہ صورت پیش آتی ہے کہ سلام پھیر دیا دونوں طرف اور پھر یاد آیا کہ میری نماز کے اندر چاہے وہ اکیلا نماز پڑھنے والا ہے چاہے امام ہے،
دونوں طرف بھی اگر سلام پھیر دیا اور فوراً یاد آ گیا کہ میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا، اگر 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی مقدار آرام سے درمیانی رفتار سے جس میں سبحان اللہ کہا جا سکے، اتنی دیر تک ابھی اگر اپنی حالت پر بیٹھا ہے، کوئی ایسا کام جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہو وہ نہیں کیا، تو فوراً وہ سلام تو پھیر لیا، 2 سجدے فوراً کر لے، اس کے بعد دوبارہ اتحیات پڑھے اور مکمل اتحیات پڑھ کر دوبارہ سے سلام پھیرے گا۔ اور اسی طرح یہ تو ہو گیا امام کے متعلق، اور اسی طرح اکیلا نماز پڑھنے والا اس کے متعلق سجدہ سہو کے مسائل ہو گئے۔ لیکن بعض دفعہ یہی صورتیں پیش آتی ہیں مقتدی کے ساتھ، جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور اس دوران اس نماز کے اندر اس مقتدی سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو اس صورت میں مقتدی پر جو سجدہ سہو لازم آ رہا ہے تو مقتدی سجدہ سہو نہیں کرے گا، کیونکہ امام کی مخالفت لازم آئے گی، اور امام کی مخالفت کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ لہٰذا مقتدی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس مقتدی کی غلطی کو امام برداشت کر لے گا، لیکن امام سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ سارے مقتدی مل کر بھی اس غلطی کو برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا امام کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر مقتدی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، یعنی امام کی اقتداء کی حالت میں اگر خطا ہوتی ہے تو اس غلطی کو امام برداشت کر لے گا اور سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ البتہ ایک صورت جدا ہے اس سے، ہے وہ مقتدی لیکن اس کی رکھتیں نکل چکی تھیں، ان نکلی ہوئی رکھتوں کے اندر اگر اس مقتدی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے سجدہ سہو لازم آتا ہو، تو اس صورت میں وہ اس مقتدی کو، جب کہ وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اپنی رکعتیں پوری کر رہا ہو، جس کو شریعت کی اصطلاح میں مسبوق کہا جاتا ہے، مسبوق اپنی گئی ہوئی رکعتیں ادا کر رہا ہو، یا دوسرے الفاظ میں ایسا مقتدی جس کی چند رکعتیں نکل چکی ہوں اور وہ اپنی رکعتیں ادا کر رہا ہو، ان رکعتوں کے ادا کرنے کے وقت اس مقتدی اس شخص سے، اس مسبوق آدمی سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی، رکوع میں یعنی سجدہ سہو واجب ہونے والی صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پیش آ گئی، تو اب اس شخص کے لیے یہ حکم دیا جائے گا کہ اب آپ اپنی غلطی کا ازالہ خود کریں گے، یعنی سجدہ سہو لازم ہوا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اب یہ امام سے جدا ہو چکا، تو لہٰذا جب امام سے جدا ہو جائے تو اس بندے پر اکیلا نماز پڑھنے والا جو ہوتے ہیں شخص، ان کے احکامات اس پر لاگو ہوں گے۔